جب بھی قصور کا نام ذہن میں آتا ہے نا تو فوراً بابا بلے شاہ اور صوفیانہ کلام کی ایک تصویر سی بن جاتی ہے۔ بالکل۔ یہ شہر اپنی اسی روحانی شناخت کے لیے مشہور ہے، لیکن آج ہمیں جو مواد ملا ہے وہ ایک بالکل مختلف اور چھپی ہوئی کہانی سناتا ہے، قصور کی اردو شاعری کی کہانی۔ بالکل، اور یہ کہانی محمد لطیف اشر کی مرتب کردہ کتاب سخنوران قصور کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے۔ اچھا۔ یہ کتاب صرف آپ سمجھیں کہ شاعروں کا ایک مجموعہ نہیں ہے، بلکہ ایک طرح سے ادبی آثار قدیمہ کی کھدائی ہے۔ واہ! ایک ایسی کوشش جس میں وقت کی گرد میں گم ہو جانے والے خزانوں کو بچایا گیا ہے۔ تو پھر ایسا کرتے ہیں، اس کتاب کو اپنا گائیڈ بناتے ہیں اور قصور کی شاعری کی ان گلیوں میں نکلتے ہیں جن پر زیادہ بات نہیں ہوتی۔ جی ضرور۔ ہماری آج کی کھوج کا مقصد یہی جاننا ہے کہ بلے شاہ کی دھرتی پر اردو غزل اور نظم نے کیسے جڑیں پکڑی اور اس کی خوشبو کیسی ہے۔ چلیں اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ کتاب کا آغاز ہی ایک بڑے دلچسپ دعوے سے ہوتا ہے کہ قصور ایک مردم خیز خطہ ہے۔ جی؟ یعنی یہ صرف کھیتی باڑی میں ہی زرخیز نہیں رہا، بلکہ یہاں سے علم و ادب کے بڑے بڑے نام نکلے ہیں۔ لیکن یہ ہوا کیسے؟ لاہور جیسے بڑے ادبی مرکز کے اتنے قریب ہوتے ہوئے قصور نے اپنی الگ ادبی شناخت کیسے بنائی؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور اس کا جواب قصور کی تاریخ میں ہی چھپا ہے۔ اچھا، اس کی تاریخ میں؟ جی، ایک طرف تو اس کا نام رام کے بیٹے قصو سے جوڑا جاتا ہے جو اس کے قدامت کی نشانی ہے۔ لیکن دوسری اور میرے خیال میں زیادہ دلچسپ روایت پشتون قبیلے خیشکی کی ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے یہاں چھوٹے چھوٹے قلعے یعنی قصر بنوائے۔ اچھا، قصر۔ جی، جن کے مجموعے کو قصور کہا جانے لگا۔ تو یہ نام ہی طاقت اور حفاظت کی علامت ہے۔ یعنی اس شہر کی بنیاد میں ہی ایک مضبوطی کا عنصر شامل ہے۔ بالکل، اور پھر اس میں روحانیت کا رنگ گھل گیا۔ اسے بغداد ثانی بھی کہا جاتا تھا، جو اس کے علمی اور روحانی مرکز ہونے کی دلیل ہے۔ صحیح۔ تو آپ سوچیں، ایک طرف قلعوں کی مضبوطی، دوسری طرف روحانیت کی گہرائی، اور تیسری طرف لاہور کی قربت کی وجہ سے جدید ادبی رجحانات کی ہوا۔ ان تینوں چیزوں نے مل کر ایک ایسی فضا بنا دی جہاں ہر طرح کے خیال کو پنپنے کا موقع ملا۔ یہ صرف روحانیت کا مرکز نہیں تھا، بلکہ سیاست، تجارت اور صحافت کا بھی گڑھ تھا، جس نے یہاں کی شاعری کو بہت سے رنگ دیے۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایک ہی شہر کی شاعری میں تصوف اور جدید نفسیاتی مسائل دونوں اتنی شدت سے موجود ہیں۔ عام طور پر تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ دو الگ دنیایں ہیں۔ قصور میں ایسا کیا خاص تھا کہ یہ دونوں دھارے ایک ساتھ بہتے رہے؟ یہی تو اس خطے کی خوبصورتی ہے۔ ایک طرف بلے شاہ کی روایت ہے، جس کی وجہ سے وحدت الوجود اور عشق حقیقی یہاں کے شاعروں کے، آپ سمجھیں کہ، خون میں شامل ہے۔ اچھا۔ ہمیں جاوید اقبال جیسے شاعر ملتے ہیں جن کا کلام اہل بیت کی محبت اور روحانیت میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن دوسری طرف اسی شہر کے شاعر جدید دور کی بے چینی کو بھی محسوس کر رہے ہیں۔ تو کیا ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ قصور کی شاعری صرف دل کی باتیں نہیں کرتی، بلکہ معاشرے کے لیے ایک آئینہ اور ایک رہنما کا کردار بھی ادا کرتی رہی ہے؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے۔ کئی شعراء نے شاعری کو اصلاح کا ذریعہ بنایا۔ کتاب میں ثنا نعیم قصوری کا ذکر ہے، جن کا بنیادی مقصد ہی معاشرتی اصلاح تھا۔ لیکن یہ بھی دیکھنا دلچسپ ہے کہ یہ اصلاحی شاعری اکثر روایتی غزل کے پیرائے میں کی گئی۔ یہ ایک طرح سے روایت کے اندر سے جدت پیدا کرنے کی کوشش تھی، جو بہت مشکل کام ہے۔ اور جدید حساسیت کی بات کریں تو ہمیں سلیم آفتاب سلیم جیسے شاعر نظر آتے ہیں جو انسانی نفسیات کی گہرائیوں میں اتر جاتے ہیں، یا ظفر منصور، جن کے ہاں رومانویت اور حقیقت پسندی کا امتزاج ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قصور کی ادبی روایت ماضی میں قید نہیں رہی، بلکہ اس نے ہمیشہ اپنے دور کے ساتھ قدم ملا کر چلنے کی کوشش کی ہے۔ کوئی مثال ہو جائے تو بات اور واضح ہوگی۔ مجھے ڈاکٹر اختر حسین سندھو کا ایک شعر یاد آ رہا ہے جو اس کتاب میں شامل ہے۔ وہ کہتے ہیں، ساحلوں پر بنائے گھر کتنے، ہم رہے پھر بھی در بدر کتنے۔ واہ، کیا بات ہے! صرف 2 مصروں میں جدید انسان کی پوری بے چینی سمیٹ دی ہے نا؟ ساحلوں پر گھر بنانا یعنی سلامتی اور استحکام کی ساری کوششیں، لیکن نتیجہ دربدر رہنا۔ یہ صرف ہجرت کا دکھ نہیں، بلکہ آج کے دور میں اپنی جڑوں سے کٹ جانے کا ایک عالمگیر احساس ہے۔
یہ شعر قصور میں بیٹھ کر لکھا گیا ہے، لیکن اس کی اپیل عالمی ہے۔ بالکل۔ اور دوسری طرف راحت اللہ خان سوری کا ذکر ہے۔ کتاب میں ان کے بارے میں ایک مبصر کا قول ہے کہ ان کے کلام میں سادگی اور گہرائی ایک ساتھ ملتی ہیں۔ ان کا ایک شعر ہے، ان کے جلووں سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف غزل وہ شاعر تھے، ان کے شعروں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صرف وہی ایک شاعر تھے۔ کیا خوبصورت خراج تحسین ہے۔ یہ شعر دراصل خود شاعری پر ایک تبصرہ ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ ایک عظیم شاعر اپنی ذات میں ایک پوری کائنات ہوتا ہے۔ سوری صاحب کا کلام اسی سادگی میں گہرائی پیدا کرنے کی بہترین مثال ہے۔ یہ سب جان کر اس کتاب کے مؤلف محمد لطیف اشر کے لیے دل میں عزت بڑھ جاتی ہے۔ یہ کتنا مشکل کام ہوگا، اتنے سارے شعراء کا کلام اکٹھا کرنا، خاص طور پر جب بہت کچھ صرف سینہ بسینہ چل رہا ہو یا پرانے رسالوں میں دھبن ہو۔ یہ ایک ادبی جہاد سے کم نہیں۔ مؤلف نے خود پیش لفظ میں لکھا ہے کہ انہیں کیسی کیسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اچھا۔ بہت سے شاعروں کا کلام کتابی شکل میں تھا ہی نہیں۔ کسی کے ورثاء کے پاس چند غزلیں تھیں تو کسی کا کلام دوستوں کے پاس بکھرا پڑا تھا۔ ان سب کو اکٹھا کرنا، ان کی تصدیق کرنا اور پھر انہیں ترتیب دینا، یہ ایک بہت بڑا تحقیقی کارنامہ ہے۔ یہ کتاب صرف ایک تذکرہ نہیں، یہ قصور کی ادبی تاریخ کا حافظ خانہ ہے۔ اور اس حافظ خانے کا حجم بھی حیران کن ہے، 100 سے زائد شعراء۔ یہ تو واقعی ثابت کرتا ہے کہ یہ زمین بہت زرخیز ہے۔ پہلے کے شاعر، تقسیم کے بعد ہجرت کر کے آنے والے، اور قصور کے مقامی شعراء۔ یہ تقسیم صرف زمانی نہیں بلکہ یہ ہجرت اور تاریخ کے ادب پر پڑنے والے اثرات کو سمجھنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ بالکل، یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ ادب کس طرح سماجی اور تاریخی تبدیلیوں سے جڑا ہوتا ہے۔ جو شاعر تقسیم سے پہلے لکھ رہے تھے ان کے موضوعات اور تھے، اور جو لوگ اپنا سب کچھ چھوڑ کر قصور آئے ان کی شاعری میں ہجرت کا درد، یادیں اور ایک نئی زمین پر جڑیں پکڑنے کی جدوجہد صاف نظر آتی ہے۔ یہ موضوعات تو بہت دلچسپ ہیں، لیکن شاعری تو شاعر کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ مجھے ان لوگوں کے بارے میں جاننے کا تجسس ہو رہا ہے جنہوں نے یہ کلام تخلیق کیا۔ کتاب میں کن شعراء کا ذکر خاص طور پر نمایاں ہے؟ کتاب تو ایک کہکشاں ہے، لیکن چند ستارے ایسے ہیں جن کی چمک الگ ہی ہے۔ مثال کے طور پر اکرم اکرام عارفی، وہ اردو اور پنجابی دونوں میں کہتے ہیں اور ان کے کلام میں خاص موسیقیت ہے۔ اچھا۔ مشاعروں میں انہیں بہت پسند کیا جاتا تھا۔ ان کا ایک شعر سنیں، ستارہ ساز آنکھوں میں تیرا غم ہے، فروزاں ہے، منور ہے، مجسم ہے۔ واہ، ستارہ ساز آنکھیں، کیا خوبصورت ترکیب ہے۔ غم کو صرف محسوس نہیں کیا جا رہا بلکہ اسے ایک روشن اور مجسم وجود دے دیا گیا ہے۔ یہ چھوٹی بہر میں بڑی بات کہنے کا فن ہے۔ بالکل۔ اور پھر اکرم سلیم ہیں، ان کا تعلق اس نسل سے ہے جنہوں نے تقسیم کا دکھ جھیلا۔ ان کی شاعری میں وہ کرب اور وہ حسرت بہت نمایاں ہیں۔ ان کا یہ شعر تو جیسے اس پورے عہد کا نوحہ ہے، کھٹکتے جام یاد آ کر پریشان کرتے رہتے ہیں، حسین ایام یاد آ کر پریشان کرتے رہتے ہیں۔ یہ شعر سن کر تو ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا جاتی ہے۔ کھٹکتے جام، کیا زبردست استعارہ ہے گزری ہوئی خوشیوں کے لیے جو اب صرف تکلیف دیتی ہیں۔ یہ صرف ہجرت کی کہانی نہیں، یہ ہر اس انسان کی کہانی ہے جس نے زندگی میں کچھ قیمتی کھویا ہو۔ صحیح کہا، یہ بہت ذاتی بھی ہے اور آفاقی بھی۔ جی۔ اور اسی کہکشاں میں ایک اور نمایاں نام پرواز محمد یعقوب کا ہے۔ ان کا میدان نعتیہ شاعری ہے۔ کتاب بتاتی ہے کہ ان کا کلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت اور عقیدت کا اظہار ہے، لیکن بہت محتاط اور ادب کے دائرے میں رہ کر۔ اچھا۔ ان کی ایک نعت کا مصرع ہے جو زبان کی خوبصورتی کی مثال ہے۔ جس طرح ملتے ہیں لب نام محمد کے سبب۔ سبحان اللہ۔ اس ایک مصرے میں پوری کیفیت بیان کر دی ہے، زبان کا ادب بھی ہے اور محبت کا اظہار بھی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ قصور کی شاعری کا کینوس کتنا وسیع ہے۔ غزل سے لے کر نعت تک ہر صنف میں کمال کے لوگ موجود تھے۔ بالکل۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ میرے لیے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قصور کی ادبی روایت، جسے ہم صرف بلے شاہ تک محدود سمجھتے تھے، وہ اس سے کہیں زیادہ گہری، متنوع اور زندہ ہے۔ سخنوران قصور جیسی کتابیں بڑے شہروں کی چکا چوند سے دور چھوٹے شہروں میں جلنے والے علم و ادب کے چراغوں کی لو ہم تک پہنچاتی ہیں۔ اور اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ کام علاقائی ادبی تاریخ کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔
پاکستان کا قومی ادبی منظرنامہ صرف لاہور، کراچی اور اسلام آباد کی کہانی نہیں ہے۔ صحیح۔ ہر شہر، ہر قصبے کی اپنی ایک ادبی شناخت ہے، اپنے موضوعات اور اسالیب ہیں۔ جب تک ان تمام علاقائی تاریخوں کو مرتب نہیں کیا جاتا، ہماری قومی ادبی تاریخ نامکمل رہے گی۔ بالکل صحیح۔ اس سے ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے، یہ کتاب 2019 میں شائع ہوئی، یہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آج اس وقت قصور کے وہ نوجوان شاعر کون ہیں جو اس ورثے کو آگے بڑھا رہے ہیں؟ جی، وہ آج کے ڈیجیٹل دور کے مسائل، اس کی امیدوں اور اس کی الجھنوں کو اپنی شاعری میں کیسے سمو رہے ہیں؟ اور شاید اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی اور محمد لطیف اشر بھی ہے جو ان آج کے سخنوروں کی کہانی کو آنے والے کل کے لیے محفوظ کر رہا ہوگا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو صرف قصور کے لیے نہیں، ہمارے ہر شہر کے لیے اہم ہے۔ آج ہم ایک شہر کی ادبی روح کو ٹٹولنے کی کوشش کریں گے، اور وہ شہر ہے قصور۔ ہمارے پاس محمد لطیف اشر کی ایک کتاب ہے، سخنوران قصور۔ یہ اس شہر کے شاعروں کا ایک تذکرہ ہے۔ جب قصور کا نام آتا ہے تو اکثر لوگوں کے ذہن میں صرف ایک ہی بڑا نام گونجتا ہے، بابا بلے شاہ۔ لیکن اس کتاب نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ کیا ایک شہر کی پوری ادبی پہچان صرف ایک نام کے سائے میں رہ سکتی ہے؟ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے، اور یہی اس کتاب کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ یہ ہمیں اس ایک سائے سے باہر نکال کر شاعروں کی پوری کہکشاں دکھاتی ہے۔ بلے شاہ ایک سورج کی طرح ہیں، لیکن اس کتاب میں ان گنت ستارے ہیں جن کی اپنی روشنی ہے۔ کسی شہر کی ادبی تاریخ کو سمجھنا دراصل اس شہر کے لوگوں کے دلوں میں جھانکنے جیسا ہے، یہ جاننے جیسا ہے کہ انہوں نے خوشی، غم، محبت اور انقلاب کو کیسے محسوس کیا اور پھر لفظوں میں ڈھالا۔ بالکل۔ تو آج ہماری کھوج کا مقصد یہی ہے کہ قصور کی شاعری کو ایک بہتے دریا کی طرح دیکھیں۔ یہ کہاں سے شروع ہوا، اس نے تاریخ کے کون سے بڑے موڑ کاٹے، اور آج یہ کس سمت میں بہہ رہا ہے۔ چلیں اس دریا کے منبع سے، اس کی بنیاد سے شروع کرتے ہیں۔ 20ویں صدی کے اوائل کے وہ شاعر جنہوں نے اس روایت کی بنیاد رکھی۔ کتاب میں راقب قصوری کا ذکر ہے، جو 1883 میں پیدا ہوئے۔ ان کے بارے میں پڑھ کر کیسا محسوس ہوتا ہے؟ کیا تھی ان کی شاعری کی خوشبو؟ راقب قصوری جیسے شعراء وہ اس دریا کے وہ پرسکون اور گہرے گھاٹ تھے جہاں سے سب نے پانی پیا، جہاں سے روایت نے شکل لی۔ ان کی شاعری میں آپ کو کلاسیکی غزل کی پختگی ملے گی، وہی تہذیب، وہی رمزیات، لیکن ان کی خاص پہچان نعتیہ شاعری تھی۔ اب دیکھیں، نعت کا مطلب صرف تعریف بیان کرنا نہیں ہوتا، اس کے لیے عشق، ادب اور شعری ہنرمندی کا ایک ساتھ ہونا ضروری ہے، جو راقب صاحب کے کلام میں نمایاں تھا۔ اور اسی دور میں راحت اللہ خان سوری بھی تھے، 1908 میں پیدا ہوئے۔ ان کی غزلوں میں بھی سادگی کا ذکر ملتا ہے۔ پھر ایک اور نام اکرام ہوشیارپوری کا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ ان کی شاعری میں انسانی زندگی کے داخلی احساسات اور غموں کی عکاسی ہے۔ کیا یہ اس دور کی عمومی کیفیت تھی یا ان کا اپنا ذاتی انداز تھا؟ یہ دونوں کا امتزاج تھا۔ دیکھیں، اس نسل کے شاعروں کے ہاں آپ کو 3 دھارے بہتے نظر آئیں گے۔ ایک تو یہی کلاسیکی غزل کی روایت جس کا ذکر ہم نے کیا، دوسرا قصور کی مٹی میں رچا بسا تصوف کا اثر جو بھلے شاہ کی میراث ہے۔ یہ ان کی شاعری میں کوئی نعرہ بن کر نہیں آتا، بلکہ ایک زیری لہر کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ اور تیسرا انسانی دکھ کا بیان۔ اکرام ہوشیارپوری صاحب نے اسی دکھ کو اپنی شاعری کا مرکز بنایا۔ وہ انسان کے اندر کے کرب اور تنہائی کے شاعر تھے۔ تو یہ وہ بنیاد تھی، مضبوط، کلاسیکی اور بہت گہری۔ تو یہ دریا ایک طرح سے اپنی وادی میں سکون سے بہہ رہا تھا، لیکن پھر تاریخ نے ایک بہت بڑا موڑ کاٹا۔ 1947 کی تقسیم، اس واقعے نے یقیناً سب کچھ بدل دیا ہوگا۔ اس دور کے شاعروں کے کلام میں یہ تبدیلی کیسے نظر آتی ہے؟ یہ ایک زلزلے کی طرح تھا۔ دریا کا بہاؤ، اس کا رنگ، سب بدل گیا۔ اس دور کے شاعروں میں آپ کو ایک نئی کشمکش نظر آئے گی۔ ایک طرف اپنی جڑوں سے وابستگی ہے تو دوسری طرف ایک نئی دنیا، ایک نیا ملک اور نئے سوالات ہیں۔ اس کی سب سے منفرد مثال آزاد سعید محمد علی ہیں، جو 1915 میں پیدا ہوئے۔ وہ اردو اور بنگالی دونوں زبانوں میں شعر کہتے تھے۔ اردو اور بنگالی؟ یہ تو بہت حیران کن بات ہے۔ جی، سوچیں، ایک شاعر
قصور میں بیٹھ کر بنگال کے ثقافتی رنگ کو بھی اپنی شاعری میں سمو رہا ہے۔ یہ اس دور کی ٹوٹی ہوئی لیکن جڑی رہنے کی خواہش کی ایک علامت ہے۔ واقعی، اور اسی دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ اردو کے ساتھ پنجابی شاعری کی روایت اور مضبوط ہوتی ہے۔ آتش، خلیل آتش جیسے شاعر سامنے آتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ تقسیم کے بعد اپنی مقامی اور علاقائی شناخت پر زور دینا ایک فطری عمل تھا۔ آتش، خلیل آتش اور جاوید اقبال جیسے شاعروں نے اردو اور پنجابی دونوں زبانوں میں کمال حاصل کیا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ یہ دونوں زبانیں ایک دوسرے کی حریف نہیں بلکہ ایک ہی دل کی دو دھڑکنیں ہیں۔ ان کی شاعری میں آپ کو پنجاب کی مٹی کی مہک بھی ملے گی اور اردو کی شائستگی بھی۔ اسی دور میں موضوعات بھی بدلے۔ اکرم سلیم کی شاعری میں حسن و عشق کے ساتھ سماجی مسائل پر تنقید نظر آنے لگی۔ اچھا جی، اور پروانہ محمد یعقوب نے خود کو نعت کے لیے وقف کر دیا، لیکن ان کا انداز روایتی نعت سے ذرا مختلف، زیادہ ذاتی تھا۔ یعنی اس دور میں ہر شاعر اپنے ارد گرد کی نئی حقیقت کو اپنے طریقے سے سمجھنے اور بیان کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کتاب میں سید جعفر حسین قازنی کا ذکر ہے۔ ان کی شاعری میں اہل بیت سے عقیدت کا رنگ گہرا ہو جاتا ہے۔ شاید یہ بھی اس شناخت کے بحران میں ایک روحانی سہارا تلاش کرنے کی کوشش تھی۔ بالکل درست، یہ دور شناخت کی تلاش کا دور تھا۔ کوئی زبان میں پناہ ڈھونڈ رہا تھا، کوئی مذہب اور عقیدت میں، اور کوئی سماجی حقیقت نگاری میں۔ انجم رانا محمد وکیل کی شاعری میں بھی سادگی اور محبت کے تجربات ملتے ہیں۔ تو اس دور نے قصور کی شاعری کو جامد ہونے سے بچایا اور اس میں کئی نئی ندیاں لا کر ملا دیں۔ یہ وہ دور تھا جب شاعری صرف ذاتی احساسات کا بیان نہیں رہی بلکہ اجتماعی تجربے کا آئینہ بن گئی۔ اور اب آتے ہیں اس دریا کے موجودہ بہاؤ کی طرف، یعنی ہمارے ہمعصر شاعر جن سے یہ کتاب بھری پڑی ہے۔ مجھے جو چیز سب سے زیادہ دلچسپ لگی وہ ان شاعروں کے پیشے ہیں۔ یہاں ڈاکٹر ہیں، استاد ہیں اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قصور میں شاعری کوئی پیشہ یا صرف ایک فن نہیں، یہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ ثقافت کا ایک زندہ اور دھڑکتا ہوا حصہ ہے۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر ساجد مسعود اقبال پیشے سے ڈاکٹر ہیں، لیکن ان کا شعری مجموعہ ذوق حضوری شائع ہو چکا ہے۔ اب سوچئے، ایک شخص جو دن بھر انسانی جسم کے دکھوں کا علاج کرتا ہے، وہ رات کو شاعری میں روح کے زخموں پر مرہم رکھتا ہوگا۔ یہ تجربہ ان کی شاعری کو ایک بالکل منفرد گہرائی دیتا ہوگا۔ کیا واقعی؟ کیا ان کی شاعری میں ان کے پیشے کی کوئی جھلک نظر آتی ہے؟ براہ راست شاید نہ ہو، لیکن انسانی دکھ اور تکلیف کے لیے جو حساسیت ایک ڈاکٹر میں ہوتی ہے، وہ ان کے کلام میں ضرور محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر اختر حسین سندھو ہیں جو استاد ہیں۔ ان کی شاعری میں علم اور شعور کی ایک روشنی نظر آتی ہے، اور خود اس کتاب کے مصنف محمد لطیف اشر جو 1981 میں پیدا ہوئے، وہ خود بھی اسی کہکشاں کا ایک ستارہ ہیں۔ ان کی یہ کوشش دراصل اپنی ہی روایت کو محفوظ کرنے کی ایک قلبی خواہش ہے۔ اس جدید دور میں موضوعات کی رنگا رنگی بھی کمال کی ہے۔ ایک طرف سلیم آفتاب جیسے شاعر ہیں جن کی غزل میں روایت اور جدیدیت کا حسین امتزاج ہے، تو دوسری طرف رامش محمود پرویز کی شاعری ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ ان کے ہاں بھوک، افلاس اور جبر کے خلاف احتجاج کی تحریک نظر آتی ہے۔ جی، اور یہ قصور کی شاعری کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہاں ہر رنگ کی آواز موجود ہے۔ خلیل فاروقی اور خورشید احمد جیسے شعراء نعت، منقبت اور غزل تینوں میدانوں میں کام کر رہے ہیں۔ تابش محمد بخشا قصوری خاص طور پر نعتیہ شاعری کے لیے جانے جاتے ہیں۔ جمیل محمد جمیل گھمن والا کے ہاں آج کے سیاسی اور سماجی حالات پر تبصرہ ملتا ہے، اور پھر سحر بشیر احمد ہیں جو اردو اور پنجابی کے ساتھ میواتی زبان میں بھی شعر کہہ رہے ہیں۔ یہ لسانی تنوع حیران کن ہے۔ سادگی میں گہری بات کہنے کا ہنر بھی کسی کسی کو آتا ہے۔ کتاب میں رسا رحمت اللہ خان سوری کا ذکر ہے، جن کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ سادہ اور سلیس انداز میں گہری بات کہہ جاتے ہیں۔ اور یہ سب سے مشکل کام ہے۔ آج کے شور شرابے کے دور میں ٹھہر کر سادہ لفظوں میں زندگی کی حقیقت بیان کرنا ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ انجم رانا محمد وکیل کی شاعری میں بھی یہی سادگی اور موسیقیت ملتی ہے۔ یہ تمام آوازیں مل کر قصور کے آج کے ادبی منظرنامے کو تشکیل دیتی ہیں، ایک ایسا منظرنامہ جو بہت متنوع، جاندار اور اپنی جڑوں سے جڑا ہوا ہے۔
تو اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو سخن ورانِ قصور ہمیں صرف شاعروں کے ناموں کی ایک فہرست نہیں دیتی، بلکہ ایک زندہ ادبی روایت کی پوری کہانی سناتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ قصور صرف بلے شاہ کی سرزمین نہیں، بلکہ یہ شاعروں کی ایک ایسی کہکشاں کا گھر ہے جہاں ہر ستارے کی اپنی الگ چمک ہے۔ مجھے لگتا ہے اس سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ہمارے ہر شہر، ہر قصبے میں ایسے ادبی خزانے چھپے ہوئے ہیں جنہیں ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور یہی اس کتاب کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ مقامی تاریخ اور ادب کو محفوظ کرنا کسی ایک شخص کا کام نہیں، یہ ایک اجتماعی ذمہ داری ہے۔ محمد لطیف اشر نے جو کام قصور کے لیے کیا، اگر ایسا کام ہر علاقے میں ہونے لگے تو ہم اپنی تہذیبی شناخت کو آنے والی نسلوں کے لیے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیں گے۔ ورنہ یہ ہوتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ یہ مقامی آوازیں خاموش ہو جاتی ہیں اور ان کے ساتھ ثقافت کا ایک حصہ ہمیشہ کے لیے گم ہو جاتا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ ادبی تاریخ صرف چند بڑے ناموں سے نہیں بنتی، بلکہ ان انگنت آوازوں سے بنتی ہے جو کسی خاص علاقے کی مٹی سے جنم لیتی ہیں اور اسی کی خوشبو سے مہکتی ہیں۔ اور ان آوازوں میں ہی ایک قوم کا حقیقی دل دھڑکتا ہے۔ تو اس گفتگو کے اختتام پر ہم سامعین کے لیے ایک خیال چھوڑے جاتے ہیں۔ اپنے شہر، اپنے محلے یا گاؤں کے ان شاعروں یا ادیبوں کے بارے میں سوچئے جن کا نام شاید بڑی کتابوں میں نہ ہو، لیکن جن کی باتیں آپ نے اپنے بزرگوں سے سنی ہیں، جن کا کوئی شعر یا قول آپ کے علاقے میں مشہور ہے، مل جائے، جو قومی ورثے سے کم قیمتی نہ ہو، کیونکہ حقیقی ثقافتی ورثہ اکثر انہی مقامی اور بظاہر چھوٹی نظر آنے والی کہانیوں میں چھپا ہوتا ہے۔ مباحثے میں خوش آمدید۔ آج ہمارے سامنے محمد لطیف اشر کی کتاب سخن ورانِ قصور ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس نے قصور کی ادبی تاریخ اور اس کی شعری روایت کو محفوظ کرنے کی ایک بہت بڑی کوشش کی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی اصل نوعیت کیا ہے؟ کیا سخن ورانِ قصور کو قصور کی ادبی تاریخ کا ایک جامع، ایک مکمل ریکارڈ مانا جائے، یا پھر یہ ایک ادبی انتخاب ہے جو مرتب کرنے والے کے ذاتی ذوق اور فنی معیار کی عکاسی کرتا ہے؟ میں یہ موقف پیش کروں گی کہ یہ کتاب بنیادی طور پر ایک گراں قدر تاریخی دستاویز ہے۔ اور میرا نقطہ نظر یہ ہوگا کہ اپنی تمام تر اہمیت کے باوجود یہ کتاب تاریخ سے زیادہ ایک ادبی انتخاب ہے، یعنی ایک ایسا مجموعہ جو ایک خاص ادبی معیار کی نمائندگی کرتا ہے، نہ کہ مکمل تاریخ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ میرا ماننا ہے کہ ہمیں سخن ورانِ قصور کو ایک تاریخی دستاویز کے طور پر ہی دیکھنا چاہیے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ مؤلف کا بنیادی مقصد ہے۔ وہ قصور کے ادبی ورثے کو گمنامی کے اندھیروں سے نکالنا چاہتے تھے۔ اب دیکھیے، انہوں نے صرف بلے شاہ جیسے بڑے اور کلاسیکی شاعروں پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ انگنت گمنام شاعروں کو بھی سامنے لائیں، جنہیں ادبی مراکز یعنی لاہور اور دہلی کے ادبی حلقوں نے ہمیشہ نظر انداز کیا۔ کتاب کے دیباچہ عرض لطیف میں وہ خود بتاتے ہیں کہ انہوں نے معلومات کے لیے شاعروں کے خاندانوں سے رابطہ کیا، پرانی لائبریریوں کی خاک چھانی اور دوسرے محققین سے مدد لی۔ یہ سارا عمل یہ کسی تاریخ دان کے کام جیسا ہے جو بکھرے ہوئے حقائق کو جوڑ کر ایک مکمل تصویر بناتا ہے۔ تو اس کتاب کا جو زمانی پھیلاؤ ہے اور وسعت ہے، وہ اسے ایک جامع تاریخی کام کا درجہ دیتی ہے۔ جی، آپ کی بات میں وزن ہے، خاص طور پر جب آپ مؤلف کی محنت کا ذکر کرتی ہیں، وہ واقعی قابل تعریف ہے۔ لیکن میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ یہ کتاب ایک انتخاب ہے، اور اس کی دلیل بھی مجھے مؤلف کے اپنے الفاظ سے ہی ملتی ہے۔ اسی عرض لطیف میں وہ لکھتے ہیں کہ شاعروں کا انتخاب کرتے ہوئے انہوں نے خوب چھان پھٹک کی اور صرف ان شعراء کو شامل کیا جو فکری و فنی لحاظ سے پختہ تھے۔ یہی نہیں، وہ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ بعض شعراء کو اس لیے نظر انداز کیا گیا کیونکہ ان کی شاعری نقائص کا مجموعہ تھی۔ اب دیکھیے، یہیں آ کر تاریخ اور انتخاب کا فرق واضح ہو جاتا ہے۔ ایک مورخ کا کام تو تمام آوازوں کو ریکارڈ کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ فنی طور پر کمزوری کیوں نہ ہو، لیکن ایک منتظم یا نقاد صرف بہترین آوازوں کو چنتا ہے۔ مؤلف کا یہ اعتراف انہیں ایک مورخ کی بجائے ایک نقاد کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اچھا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ انتخاب کا عمل ہی اسے تاریخ کے دائرے سے باہر کر دیتا ہے، لیکن کیا یہ انتخاب بذات خود ایک تاریخی حقیقت کو ظاہر نہیں کرتا کہ اس دور میں ادبی معیار کیا تھا؟ دیکھیں، ہر تاریخ دان مواد کا انتخاب کرتا ہے۔ کوئی بھی مورخ ہر ملنے والی دستاویز یا ہر سنے ہوئے واقعے کو اپنی کتاب میں شامل نہیں کر لیتا۔
وہ ان چیزوں کا انتخاب کرتا ہے جو اس کے خیال میں تاریخ کا رخ سمجھنے کے لیے ضروری ہیں۔ لطیف عاشر نے بھی یہی کیا۔ انہوں نے ان شاعروں کو چنا جن کا کام قصور کی شعری روایت کی اصل روح کو ظاہر کرتا تھا۔ ان کا مقصد ناموں کی ایک لمبی فہرست تیار کرنا نہیں تھا، بلکہ قصور کی ادبی شناخت کو اس کے بہترین نمونوں کے ذریعے پیش کرنا تھا۔ یہ تاریخ کو مسخ کرنا نہیں ہے، بلکہ اسے زیادہ قابل فہم بنانا ہے۔ یہاں میں آپ سے تھوڑا مختلف زاویہ رکھتا ہوں۔ دیکھیں، تاریخ دان جب انتخاب کرتا ہے تو اس کا معیار تاریخی اہمیت ہوتا ہے۔ مثلاً ایک شاعر فنی طور پر کمزور ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کی شاعری نے کسی سماجی تحریک کو جنم دیا ہو تو وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ دوسری طرف لطیف عاشر کا معیار فنی پختگی اور فکر کی گہرائی ہے۔ یہ خالصتاً تنقیدی اور ادبی پیمانے ہیں۔ یہ تاریخ نویسی نہیں، بلکہ ادبی کینن یعنی ایک ادبی معیار سازی کا عمل ہے۔ مؤلف کا یہ عمل دراصل ہماری کلاسیکی روایت تذکرہ نگاری سے جڑا ہوا ہے۔ تذکرہ نویس مورخ بھی ہوتا تھا اور نقاد بھی۔ وہ انتخاب کے ذریعے ہی ادبی معیار قائم کرتا تھا۔ اس لیے سخنوران قصور کو صرف تاریخ کہنا اس کی ادبی روایت اور اس کے تنقیدی پہلو کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہے۔ یہ ایک جدید تذکرہ ہے۔ ایک منٹ، اس سے پہلے کہ آپ آگے بڑھیں، کیا مؤلف نے یہ بتایا کہ وہ فنی پختگی کس بنیاد پر طے کر رہے تھے؟ کیا یہ صرف عروض اور قافیے کی ٹیکنیکی درستگی تھی یا اس میں کوئی گہری بات بھی شامل تھی؟ انہوں نے اس کی کوئی واضح تعریف تو نہیں کی، لیکن فکری و فنی لحاظ سے پختگی کی جو اصطلاح ہے وہ خود بتاتی ہے کہ وہ صرف ٹیکنیک نہیں دیکھ رہے تھے، بلکہ کلام میں موجود خیال اور گہرائی کو بھی پرکھ رہے تھے، اور یہی پرکھنے کا عمل اسے ایک تنقیدی انتخاب بناتا ہے۔ فرض کریں ایک ایسا شاعر ہے جس کا کلام ٹیکنیکی طور پر ناقص ہے، لیکن وہ قصور کے عوامی جذبات کا ترجمان ہے۔ ایک مورخ کے لیے وہ اہم ہے، لیکن عاشر صاحب کے معیار پر شاید وہ پورا نہ اترے۔ اس کتاب میں ایسے شاعروں کی عدم موجودگی ہی اسے ایک جامع تاریخ کے بجائے ایک منتخب مجموعہ بناتی ہے۔ میں سمجھتی ہوں، لیکن پھر اس کتاب کی وسعت کا کیا جواز ہے؟ اس میں صرف غزلیں نہیں ہیں، نظمیں بھی ہیں، نعتیں بھی ہیں۔ اردو کے ساتھ ساتھ پنجابی شاعروں کو بھی برابر جگہ دی گئی ہے۔ زمانی ترتیب کا خیال رکھا گیا ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ سے لے کر کتاب کی اشاعت تک کے شہرا شامل ہیں۔ یہ تنوع اور یہ وسیع کینوس تو یہی ظاہر کرتا ہے کہ مؤلف کا ارادہ ایک مکمل تاریخی خاکہ پیش کرنے کا تھا۔ یہ کسی ایک شخص کے ذاتی ذوق کا معاملہ نہیں لگتا، بلکہ ایک پورے خطے کی ادبی تاریخ کو سمیٹنے کی کوشش نظر آتی ہے۔ تنوع یقیناً موجود ہے، لیکن کیا یہ تنوع متناسب ہے؟ یہیں پر ایک اور اہم نکتہ سامنے آتا ہے۔ مؤلف نے خود اعتراف کیا ہے کہ کتاب میں 2 خواتین شاعرات کو شامل کرتے ہوئے انہیں بڑی ہمت کرنا پڑی، اور اس کام میں ایسے مقامات بھی آئے جب ہمت ٹوٹی محسوس ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے بارے میں مواد دستیاب نہیں تھا۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ یہی کہ کتاب میں شمولیت کا انحصار تاریخی نمائندگی کے اصول پر کم اور مواد کی دستیابی اور سہولت پر زیادہ تھا۔ میں اسے سہولت نہیں کہوں گی، میں اسے عملی حقیقت کہوں گی۔ تاریخ نویسی ہمیشہ دستیاب مواد کی حدود میں رہ کر ہی کی جاتی ہے۔ اگر کسی دور یا طبقے کے بارے میں مواد موجود ہی نہیں تو مورخ کیا کر سکتا ہے؟ بالکل، لیکن یہاں سے ایک اور بحث شروع ہوتی ہے جو اس کتاب کے اثرات سے متعلق ہے۔ اگر ہم آپ کی بات مان کر اسے ایک تاریخی دستاویز تسلیم کر لیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قصور کی ادبی تاریخ میں خواتین کی نمائندگی نہ ہونے کے برابر تھی، کیونکہ اس تاریخی دستاویز میں صرف 2 نام ہیں۔ یہ کتاب آنے والی نسلوں کے لیے ایک مستند حوالہ بن جائے گی، اور اس کے انتخاب کو ایک تاریخی حقیقت کے طور پر قبول کر لیا جائے گا۔ لیکن اگر ہم اسے ایک تاریخی دستاویز نہ مانیں تو ہم اس واحد جامع ریکارڈ کو بھی کھو دیں گے جو ہمارے پاس موجود ہے۔ اس سے تو بہتر ہے کہ ایک نامکمل تاریخ ہو بجائے اس کے کہ کوئی تاریخ ہی نہ ہو۔ مؤلف نے جو کچھ بھی جمع کیا وہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ خواتین شعراء کا ذکر چاہے کم ہی صحیح اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نمائندگی کو وسیع کرنے کی کوشش کر رہی کی، نہ کہ اسے محدود کرنے کی۔ اور یہی میرا بنیادی اختلاف ہے۔ اگر ہم اسے ایک ادبی انتخاب سمجھیں تو ہم مؤلف کے کام کو زیادہ عزت دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ لطیف اشعار کا انتخاب ہے، ان کے معیار پر پورا اترنے والے بہترین شعراء کا مجموعہ۔
اس طرح مستقبل کے محققین کے لیے یہ دروازہ کھلا رہتا ہے کہ وہ مزید تحقیق کریں اور ان شاعروں کو بھی سامنے لائیں جو اشر صاحب کے معیار پر پورے نہیں اترے یا جن تک وہ پہنچ نہیں سکے۔ لیکن اگر ہم اس سے مکمل تاریخ کا درجہ دے دیں تو ہم دراصل ایک شخص کے ذوق کو آنے والی نسلوں کے لیے ایک ناقابل تردید حقیقت بنا دیتے ہیں۔ یہ تاریخ کے ساتھ انصاف نہیں ہے؟ آپ کی بات مجھے سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہر تاریخ لکھنے والا دراصل ایک طرح کا انتخاب ہی کر رہا ہوتا ہے۔ مؤلف کا مقصد، جیسا کہ انہوں نے خود کہا، قصور کے ادبی ورثے کو محفوظ کرنا تھا، خاص طور پر ان شاعروں کو سامنے لانا جنہیں مرکزی دھارے میں کبھی جگہ نہ ملی۔ یہ ایک علاقائی مورخ کا کام ہے جو اپنی تاریخ کو گم ہونے سے بچا رہا ہے، اور یہی بات مجھے اس کتاب کے بارے میں سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے۔ یہ ایک ہی وقت میں تاریخ بننے کی کوشش بھی کر رہی ہے اور تاریخ بنانے کی بھی۔ یہ ایک لیگیسی قائم کر رہی ہے۔ بالکل، اور لیگیسی قائم کرنا ایک مورخ کا نہیں بلکہ ایک نقاد اور ایک ادبی معیار قائم کرنے والے کا کام ہے۔ ورثے کو محفوظ کرنا اور اس کی تشریح کرنا دو الگ چیزیں ہیں۔ لطیف اشر نے صرف نام اور کلام جمع نہیں کیے بلکہ ایک معیار قائم کیا ہے۔ انہوں نے استاد شورا کی اصطلاح استعمال کی اور ان کا انتخاب کیا۔ یہ عمل غیر جانبداری سے حقائق کو ریکارڈ کرنے والے مورخ کا نہیں بلکہ ایک صاحب ذوق مدیر کا ہے۔ اس لیے میں پھر کہوں گا، یہ کتاب قصور کی ادبی تاریخ کی ایک قابل قدر تشریح تو ہے، ایک عالمانہ تذکرہ ہے، لیکن اسے حتمی اور مکمل تاریخ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ تاریخ پر ایک عالمانہ تبصرہ ہے، خود تاریخ نہیں۔ آخر میں اپنے موقف پر قائم رہوں گی کہ سخنوران قصور کی تحقیقی گہرائی، اس کا تاریخی پھیلاؤ اور قصور کے فراموش شدہ ادبی ورثے کو محفوظ کرنے کی نیت اسے ایک بنیادی اور اہم تاریخی دستاویز کا درجہ دیتی ہے۔ انتخاب کا عنصر موجود ہے، لیکن جیسا کہ ہم نے بات کی، کوئی بھی تاریخ انتخاب کے عمل سے مبرا نہیں۔ یہ انتخاب اس کی تاریخی قدر کو کم نہیں کرتا، بلکہ ایک ایسی تاریخ پیش کرتا ہے جو اپنی ادبی قدر کو بھی سمجھتی اور سامنے لاتی ہے۔ اور میں اس بات پر قائم رہوں گا کہ اگرچہ یہ کتاب بلا شبہ ایک سنگ میل ہے، مؤلف کے اپنے بیانات اور انتخاب کا واضح معیار اسے ایک ادبی انتخاب ثابت کرتا ہے۔ یہ قصور کی شعری روایت کی ایک عالمانہ اور پرذوق تشریح ہے، لیکن اسے خطے کی مکمل اور غیر جانبدارانہ ادبی تاریخ سمجھنا اس کتاب کے ساتھ اور تاریخ کے تصور دونوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ یہ ایک شاندار ادبی مجموعہ ہے جو گہری تاریخی بصیرت فراہم کرتا ہے۔ ہماری اس گفتگو سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سخنوران قصور کوئی سادہ کتاب نہیں ہے۔ یہ ہمیں علاقائی تاریخ نویسی کے ایک بنیادی سوال پر لا کھڑا کرتی ہے۔ کیا تاریخ کا مقصد ہر آواز کو محفوظ کرنا ہے، چاہے وہ کیسی بھی ہو، یا اس کا مقصد بہترین مثالوں کے ذریعے ایک قابل فخر ورثہ تعمیر کرنا ہے؟ یہ کتاب ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اس حقیقت کا سامنا کریں کہ تاریخ کو محفوظ کرنے کا ہر عمل دراصل انتخاب کا بھی ایک عمل ہے، جو ہمیشہ مرتب کرنے والے کی اقدار اور اس کے معیار سے متاثر ہوتا ہے۔ اس مواد کا گہرا مطالعہ ہی ہمیں اس قابل بنائے گا کہ ہم تاریخ اور انتخاب کے اس پیچیدہ رشتے کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔